نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی آپ کے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ کرام نے فرمایا وما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا فائدہ ہے اس کے اندر؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل شعرۃ حسنہ، کہ ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ اور پھر صحابہ کرام نے فرمایا کیونکہ بال تو بکری کے اندر ہوتے ہیں، بال تو دوسرے جانوروں کے اندر ہوتے ہیں، گائے بھینس کے اندر ہیں، اونٹ کے اندر بال ہوتے ہیں، تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو صفوف ہے، یہ جو اون ہے، اس کے اندر ہمیں کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اون کے ایک بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ اپنی قربانی پر حاضر ہو جاؤ، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میں اب ایک بات یہاں بتاتا ہوں کہ ایک ہم نے کیا کیا؟ بکرا ذبح کیا، ایک بکرا ذبح کیا، تو ایک انسان کا ایک بچہ ہوتا ہے نا، ہمارے کسی کا بچہ ہو اور اس کو جب کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، تو ہمیں کیا بتایا جاتا ہے؟ ایک بکرا کیا دو، صدقہ دو، بتایا جاتا ہے نا کہ بکرا صدقہ دے دو۔ تو ایک بکرا صدقہ دینے سے اس بچے کا ایک عیب جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کے اندر جو بیماری ہوتی ہے، اس کو بخار ہمیشہ رہتا ہے، ہم نے صدقہ دیا ہے نا، اس کی ٹانگوں کو درد ہے، ہم نے صدقہ دے دیا، کوئی بھی گھر کے اندر بیماری ہے تو ایک بیماری کی وجہ سے ہم پورا بکرا کیا کرتے ہیں؟ صدقہ دیتے ہیں نا۔ تو اس صدقے کی وجہ سے ہمارے اندر سے کتنی بیماریاں گئی؟ ایک۔ کتنی گئی؟ ایک۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اگر اپنی زندگی کے اندر ایک قربانی دیتا ہے، کتنی؟ ایک قربانی دیتا ہے، اس کا ایک گناہ نہیں معاف ہوگا بلکہ اس کی پوری زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کسی کے اوپر 1 کروڑ روپیہ قرضہ ہو اور اس کے پاس اس کو ادا کرنے کا پیسہ نہیں ہے نا، اس کے پاس 10,000 روپیہ ہے اور قرضہ کتنا ہے؟ 1 کروڑ روپیہ، اب وہ کیسے ادا کرے گا؟ تو اس کے لیے اگر جس کا قرضہ ہو وہ کہے آپ مجھے 1 کروڑ کے بجائے 5,000 روپیہ دے دو، میں آپ کا سارا قرضہ معاف کرتا ہوں، ہے نا، میں آپ کا سارا قرضہ معاف کرتا ہوں۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مومنوں کو یہ عید کے 3 دن دیتے ہیں کہ ان 3 دنوں کے اندر آپ کو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے پوری زندگی گناہ کیے، پوری زندگی میری نافرمانی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف چلے، کام کیا کرو؟ ایک قربانی دے دو، پچھلے سارے گناہ معاف کر دو۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے ہمارے لیے، اس سے بڑی کوئی اور فضیلت ہو سکتی ہے نا؟ ہم نے قربانی دی، ایک بکرا صدقہ دیا تو بچے کا ایک عیب گیا، اللہ کی راہ میں ایک بکرا صدقہ دیا تو انسان کے پورے عیب، پورے گناہ دھل گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں کے اندر، قربانی کے جو دن ہیں، ان دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں۔ حالانکہ آپ اسلام کی ہسٹری پڑھیں، اسلام کہتا ہے کسی کے راستے میں کانٹا بھی نہ بچھاؤ، کہتا ہے نا؟ اسلام کہتا ہے کسی پڑوسی کو تکلیف مت دو، اسلام کہتا ہے اپنے رشتہ داروں کو مت تکلیف دو، اسلام کہتا ہے بھائی کے ساتھ محبت کرو، جانوروں کے ساتھ محبت کرو۔ حتیٰ کہ آپ نے وہ سلیمان علیہ السلام کا قصہ سنا ہے نا کہ ایک چمٹی نے اپنی تمام چیٹیوں سے کہا تھا کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے ساری چمٹیوں کیا ہو جاؤ؟ ساری اپنی بلوں میں گھس جاؤ۔ کیوں؟ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں آپ کو پاؤں کے نیچے کچل دے اور سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو اور سلیمان علیہ السلام کو پتہ بھی نہ چلے اور ہم نیچے پاؤں کے کچل جائیں۔ آپ دیکھیے یہاں پر ایک چمٹی نے ایک کتنی خیر خواہی کی کہ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس خیر خواہی کی اتنی قدر کی کہ قرآن میں اس کا ذکر کر دیا۔ قرآن میں ذکر کیا نا کہ چمٹی کا تذکرہ قرآن میں کیا کہ دوسری چمٹی نہ مر جائے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خون بہانا کا کیوں حکم دے رہے ہیں کہ ایک ہی عید کے اندر کروڑوں جانوروں کا خون بہا دو، عید کے دن لاکھوں اربوں جانوروں کا خون بہا دو؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں؟
تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر یہ حکم دے رہے ہیں کسی کو تکلیف مت دو، کسی کو کچھ بھی نہ کرو، تو سال میں 360 دن یہ حکم ہے کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف مت دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں جہاں 359 دن میرا یہ حکم مانا کہ کسی کو آپ نے تکلیف نہیں دی، ایک دن میرا یہ حکم مانو کہ آج میرے حکم کے لیے، آپ آج میری رضا کے لیے، آج مجھے راضی کرنے کے لیے جانوروں کا خون بہا دو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں ایمان والے کو کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو جانوروں کا آج کے دن خون بہاؤ، کس لیے؟ میرے لیے۔